کھانے کے لیے ان کے پاس راشن نہیں ہوتا، اگر ان 5 لاکھ روپوں سے اگر کسی غریب کو اس کھنڈ میں کمبل بانٹ دیا جاتا، یا کسی غریب کے علاج کے لیے بندوبست کیا جاتا، یا کسی غریب بچی کا شادی کرا دیا جاتا، تو میرے بھائیو یہاں کی غربت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے لیے فیصلے کرتا آ چکے اوپر۔ لیکن اس نسل کو کون سمجھائے؟ ہماری نوجوان نسل کو شراب پینے میں مست ہے، وہ ٹیپی، وہ کوریکس، سور کھا کر آدمی آ جائے، سور کھانے کا عذاب سور کھانے والے پر ہے، لیکن اگر کوئی کوریکس پی کر، ٹیپی پی کر اور وہ سلیسن سون کر اگر کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنے محلے میں آتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا وبال پورے 40 گھر والوں کے اوپر بھگتنا پڑتا ہے، ان کا نحوست چاہتا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، جوانی پیدا کروالی کے طرح 12 سال کی عمر میں اسلام کا جھنڈا تھام لیا تھا، جوانی پیدا کرو حضرت عثمان کی طرح 20 سال کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب آ گئے تھے۔ جوان بننا ہے تو عبداللہ ابن عباس کی طرح بنو، سوشل میڈیا سے نہیں ہوگا کہ 30,000 40,000 روپے کا موبائل لے لیا اور بہترین سیلفی۔ غریبوں کے لیے اپنے علاقے کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے کام کیجئے، ان کا حصہ مت بنیے جو شریعت کا ننگا ناچ ناچتے۔ ابھی 2 مشاہدہ ہوا شریعت کے نظر میں ناجائز اور حرام۔ میں ہزاروں کے مجمع میں کہوں گا، اگر آپ جلسہ کرا لیتے یا پھر آپ منقبتی نادیہ مشاعرہ کراتے تو اللہ کے نبی کی تعریف ہوتی۔ آپ نے عزت دار طوائفوں کو بلا کر، اور بڑا مجمع تھا، واہ 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 کیا کہہ دیا۔ یہ سب باتیں ہو رہی تھی، نہ قرآن کی تلاوت، نہ نبی کی شان میں کوئی بات کہی گئی۔ یہ اس قوم کی جہالت ہے، یہ اس قوم کی سوچ ہے۔ اسی لیے اگر انقلاب پیدا کرنا ہے، سیمانچل کو ترقی کی طرف لے جانا ہے، تو اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہوگا، بھوکے رہ کر اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن موقع بھی نہیں ہے، ٹائم فکسڈ ہے، حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بس آدھی ادھوری بات کر میں جا رہا ہوں۔ بس ایک پیغام میرا یاد رکھیے، بھلے ہی بھوکا رہیے لیکن اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دیجیے۔ دوسرے نمبر پر کچھ کاروبار کیجیے، چھوٹا موٹا ہی صحیح کاروبار، چھوٹے سے کام شروع کیجئے، اللہ بڑا کرے گا۔ 5 لاکھ 10 لاکھ ضروری نہیں ہے، 5 روپے جب دودھ بیچنے والا سی ایم بن سکتا ہے، چائے بیچنے والا پی ایم بن سکتا ہے، اخبار بیچنے والا میزائل مین بن سکتا ہے، کولڈ ڈرنک بیچنے والا امبانی بن سکتا ہے، تو پھر آپ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنے گھر کی پرورش کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اسلام کا ایک حصہ۔ یوں ہی مت بیٹھیے، اپنی بہار کے اندر تو تھوڑی سی قلت ہوتی ہے، علاقے کے اندر میں روزی روٹی کمانا، یہاں تو یہ سرکاری جاب مل جائے تو اسی پہ، یا پھر زمین بیچ کر کے آدمی کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ زمین بیچ کر کاروبار کرنا ٹھیک ہے، لیکن زمین بیچ کر گھر بنانا، زمین بیچ کر کھانا، جو کچھ بھی زمین ہے، میں یہ صحیح نہیں سمجھتا۔ کاروبار کیجئے، 1 2 لاکھ جمع کیجئے، چھوٹے موٹے سے شروع کیجئے، اور پھر آگے بڑھنے دیکھیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی کے اندر خوشحالی ہوگی۔ تیسری بات یہ کہوں گا کہ متحد رہیں، مل کر رہیں، یہ نہیں پولنگ ڈاؤن، ایسا نہیں ہے فلاں گاؤں والا ایسا ہے یا فلاں صاحب ایسا ہے، اس کو پیچھے کرو، اس کی برائی اس کے سامنے، اس کی چائے کی دکان میں اس کی برائی، اس کی چائے کی دکان میں اس کی برائی، نہیں، ختم کیجئے چیزیں۔ لا يدخل جنت قطار، چغل خور کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جبھی آئیں گی جب ہمارے بچوں کے اندر ایجوکیشن، جب کوالٹی آئے گی۔ کسی کا مقولہ ہے انگریزی میں، the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural village society in cities and countries۔ اگر آپ گاؤں کو، محلے کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو صرف تعلیم دے دیجئے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی وہ حکمرانی کی زندگی نہیں گزارے گا۔ آج سے طے کر کے جائیے کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ تعلیم دیں گے۔ آپ بولے مولانا کون سا تعلیم دیں گے؟ پہلے عقیدے کی تعلیم دیجیے، قرآن کی تعلیم دیجیے،
نماز کی تعلیم دیجیے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ماسٹر بنانا چاہتے ہیں, انجینئر بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. نو پرابلم, بنائیے. میری تقریر ہے ڈاکٹروں کے اوپر, میری تقریر ہے سائنٹسٹوں کے اوپر. دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر قرآن پڑھ کر نکلے. ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈاکٹر بنتا کی کتاب پڑھتا, شیخ حسین ابن علی سینا کی کتاب پڑھتا ہے. 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے تھے شیخ حسین ابن علی سینا. کوئی بڑی بات نہیں. ہم نے لا کیا, لا عثمانیہ یونیورسٹی سے ہم نے پورا ہوا مکمل, ہمارا اس سال فائنل ایگزام ہے. ہم نے پہلے حفظ قرآن کیا, عالمیت حفظ قرآن کے بعد سبا قاری کا کورس کیا, سبع عشرہ کا کورس کیا, عالم دین بنے. تکمیل علوم پی ایچ ڈی عربی ہم نے کیا, بعد میں ہم نے ڈپلوما کیا. اس کے بعد جا کر سنویدھان کی پڑھائی پڑھی, پھر جا کر ہم نے تعلیم حاصل کی لا کی. آپ بھی کر سکتے ہیں, ہم سے زیادہ پڑھا سکتے ہیں. آپ کے گاؤں کے اندر میں اور بھی بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں. اسی لیے بچوں کو پڑھائیے. تعلیم سب سے بہترین دولت ہے. اگر تعلیم نہیں ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا. تعلیم یافتہ ہوگا تو ماں, شوہر, گھر, سماج ہر کسی کو پہچانے گا اور پھر ہر طرح کی زندگی ہوگی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ قوم کی تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. حضرات یہ تھے جناب حضرت مولانا عبداللہ صادق قمر چترویدی صاحب, جو بہت ہی مختصر وقت میں کلیدی و جامع خطاب کر کے ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے. اب آئیے کلمات تشکر کے لیے اس ادارے کے بانی و محترم جناب حضرت حافظ وقاری الیاس صاحب حسینی مائک پر.